مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میں اپنے خدائے سلوس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے آج رائما چینل میں خدا کی خدمت کرنے کا موقع دیا، اور میں رائما چینل پاسٹر یونس جوید صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے آج مجھے خدمت کا یہاں موقع دیا تاکہ خدا کی نجات بخش باتیں خدا کے لوگوں تک پہنچا سکے۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے، جو میرے پاس ٹاپک ہے، موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے کہ ہمیں نجات کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کے لیے حوالہ ہے اعمال کی کتاب، اس کا 16 باب، اس کی 30 سے لے کر 31 آیت تک پڑھیں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور انہیں باہر بلا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ انہوں نے کہا، خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ ابھی جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے، اس حوالے میں صوبیدار کا سوال ہے۔ وہ سوال پوچھتا ہے پولس اور سیلاس سے کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ پولس رسول اور سیلاس ان کو جواب دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ عزیزو، اس دنیا میں سب سے بڑا پرابلم کہ یہ دنیا خدا کے جلال سے محروم ہے، اور یہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ ہے۔ اور اس دنیا کا حل کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور ہماری بائبل مقدس جو خدا کا زندہ کلام ہے، یہ کیا پیغام دیتی ہے؟ یہ دنیا کو کیا دعوت دیتی ہے؟ یہ دنیا کو دعوت دیتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات کا مطلب کیا ہے؟ نجات کا مطلب ہے رہائی، چھٹکارا، آدمی کا، انسان کا بری حالت سے نکل کر اچھی حالت میں آ جانا، یا یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے جو بھی بنایا، پیدا کیا، سب کچھ خدا نے انسان کے لیے، اور خدا خود مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تاکہ انسان کے لیے نجات کا بندوبست کرے۔ وہ ہمارے لیے موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ان سب باتوں کا اقرار کرنا نجات ہے۔ نجات دکھوں، گناہوں، بیماریوں، دشمنی، قرضے جیسے ان سب باتوں میں ہم نجات حاصل کرتے ہیں۔ نجات کیوں ضروری ہے؟ ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں، اور یہاں جو ہم نے ورڈز پڑھی ہے، یہاں صوبیدار کا بھی یہ سوال ہے کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ آج یہ سوال بہت ساری زندگیاں پوچھ رہی ہیں۔ ایک شرح کے عالم نے لوکا کی انجیل پاک میں یسوع سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ کیا کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آج بہت ساری زندگیاں آپ کے ارد گرد صوبیدار جیسی ہیں، زکئی جیسی ہیں، جو نجات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں،
تو میرا میسج آج ان زندگیوں کے لیے ہے، یہ پیغام ان زندگیوں کے لیے ہے جنہوں نے یسوع کو ابھی تک اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے۔ تو آج کا میسج پیغام ان بہنوں اور ان بھائیوں کے لیے ہے۔ وہ آج بھی بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کریں کہ نجات پائیں، ہمیں نجات کی کیوں ضرورت ہے؟ ایک آدم کے سبب سے گناہ اس دنیا میں آیا اور اس سے انسان کی حالت بگڑ گئی۔ انسان کو نجات کی اشد ضرورت ہے۔ اگر انسان نجات نہ پاتا تو وہ ہر روز مرتا اور وہ برباد ہوتا، اور خدا نہیں چاہتا کہ انسان برباد ہو۔ بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ خدا نے آدم کو بنایا، آدم کو مٹی سے بنا کر عدن میں آدم اور ہوا کو رکھا اور حکم دیا کہ ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن ایک نیک اور بد کی پہچان کہ درخت کا پھل نہ کھانا، جس روز تم پھل کو کھائے تو مرا۔ آدم اور ہوا نے حکم خداوندی کی نافرمانی کی، انہوں نے منع کیا ہوا پھل کھا لیا، نتیجہ وہ روحانی اعتبار سے مر گئے اور خدا نے ان کو عدن سے نکال دیا۔ اور رومیوں کے خط 2:12 میں پولس رسول کہتا ہے کہ ایک آدمی کے سبب سے گناہ اس دنیا میں آیا اور گناہ سے موت پیدا ہوئی، اور گناہ سب انسانوں میں پھیل گیا اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ یہ گناہ آدم کے روح بدن جان میں بیٹھ گیا، اس پر قبضہ کر لیا، اس کا باطن بگڑ گیا، اور اس بگڑی ہوئی حالت کے بارے میں پولس رسول رومیوں کے خط میں 7 باب کی 19 اور 20 آیت میں کہتا ہے، جس نیکی کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ ہو بدی جاتی ہے، ارادہ میں بدی کا نہیں کرتا، ارادہ میں نیکی کا کرتا ہوں، ہو بدی جاتی ہے۔ یہ بدی کرنے والا میں نہیں بلکہ میرے اندر وہ گناہ جو بسا ہوا ہے۔ آج ہم بھی اگر کسی کے ساتھ کہتے ہیں بھلا کرتے ہیں تو ہو برا جاتا ہے۔ یہ برا کرنے والے میں اور آپ نہیں بلکہ ہمارے اندر بھی آج وہ گناہ بسا ہوا ہے۔ آج اس گناہ سے ہمیں نجات پانے کی ضرورت ہے۔ کلام کہتا ہے کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس بگڑی ہوئی حالت کے بارے میں داؤد 51 زبور اس کی 5 آیت میں بھی کہتا ہے، منو وچ گناہ دے جمیا میری ماں نے۔ تو انسان بیچارہ کیا کرے؟ اس بگڑی ہوئی حالت میں انسان کو نجات کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اس گناہ کا انسانی زندگی پر اثر یہ ہوا کہ انسان روحانی اعتبار سے خدا کے حضور سے دور ہو گیا، وہ روحانی اعتبار سے مر گیا اور خدا کی رفاقت اس کے ساتھ ٹوٹ گئی، اور خدا نے آدم اور ہوا کو عدن سے نکال دیا۔ وہ بیماریوں کا شکار ہو گیا، وہ بدروہیں اس کے اوپر منڈلانے لگی، وہ دکھوں اور مصیبتوں اور روگوں کا شکار ہو گیا۔ اس حالت میں ان کو ایک خلاصی بخشنے والا چاہیے۔ خدا نے ایک بار پھر ان پر رحم اور ترس کیا اور طرح بطرح حصہ بحصہ خدا نے کلام کیا۔ خدا نے اپنا کلام بھیجا، خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنے بندوں کے ذریعے سے ان سے کلام کیا تاکہ گناہ کرنے سے باز رہے۔ پھر خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
اور اعمال کی کتاب میں لکھا ہے، اور دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، آسمان کے تلے ایک ہی نام بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ اور متی کی انجیل میں لکھا ہے، اور اس کو بیٹا بخش دیا گیا، اور تو اس بیٹے کا نام یسوع رکھنا، جو اپنے لوگوں کے ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ان گناہوں سے رہائی اور چھٹکارا دینے کے لیے زمین پر ایک نام خدا نے بخش دیا، جو بھی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ وہ یسوع نام ہے۔ بنی نوع انسان کی نجات دینے کے لیے صرف ایک ہی نام ہے، وہ یسوع ہے، وہ نجات دہندہ ہے، کیونکہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ ایک شخص گناہ گار ہے، وہ دوسرے شخص کا کفارہ نہیں دے سکتا۔ یسوع ہی خدا کا بے عیب بھرا ہے، جو اس قربانی کے لائق تھا، کیونکہ جسایہ کے صحیفہ میں لکھا ہے، خداوند کو یہ پسند آیا کہ اسے کچلے۔ آسمان کے تلے ایک ہی نام بخشا گیا ہے، وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ اگر آج عزیزو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، تو آپ نجات پا جاتے ہیں۔ آپ گناہ سے نکل کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں، موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتے ہیں، بری حالت سے نکل کر اچھی حالت میں آ جاتے ہیں، گناہوں سے رہائی مل جاتی ہے۔ اگر میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ابھی تک آپ نے یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار نہیں کیا، تو آج یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کریں۔ پرانے عہد نامہ میں لوگ روپے پیسے دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، پروسیس سے گزرتے تھے، لیکن خدا کا فضل، خدا کی محبت ہم پر جو ہوئی، اس نے ہم پر جو ترس کیا، وہ یہ تھا کہ اس نے ہمیں نجات مفت میں دے دی۔ اور پولس رسول کہتا ہے، جو ایمان لائے، پولس رسول کہتا ہے کہ تمہیں ایمان کے وسیلہ سے فضل سے ہی نجات ملی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج آپ کو روپے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رومیو 10:9 میں لکھا ہے کہ اگر زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو آپ نجات پا جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آج پیغام، یہ میسج یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار نہیں کیا، تو آج اس چینل کے ذریعے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو نجات کی ضرورت ہے، تو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں تاکہ آپ اور آپ کا گھرانہ نجات پائے۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آمین۔